اجتماعی قربانی 2024 اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہمارے ذریعے قربانی کروائے۔ آپ کی قربانی ہوں گی اور گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کری جائیں گی، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حصہ بک کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو، تو جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ بات کہی کہ جابر، تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو، کہ میں اللہ کے کام میں ہوں، میں اللہ کی عبادت میں ہوں، میں اللہ کے اطاعت میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا۔ اگرچہ مجھے اس وقت کڑوا لگ رہا ہے کہ وہ کڑواہٹ کسی حکمت کی وجہ سے آئی ہے، وہ نقصان کسی حکمت کی وجہ سے آیا ہے۔ اللہ حکیم بھی ہے اور اللہ قادر بھی ہے، اپنے کاموں کو حکمت سے کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ کوئی نقصان کی شکل ہو جاوے، حقیقت میں وہ نقصان کی شکل نہیں ہے، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نقصان کے ذریعے سے انہیں آگے ترقی دینی ہے۔ جیسے علاج کرنے والا بہت سے کھانے پینے کی چیزیں بند کرا دیتا ہے کہ آپ یہ چیز نہیں کھائیں گے، آپ یہ نہیں پیئیں گے، آپ یہ کام نہیں کریں گے، تو یہ چیزیں جو بند کروائی ہے یہ نقصان نہیں ہے، بلکہ نقصان سے روکنے کے لیے ہے، ظاہر میں نقصان ہے۔ ایسے ہی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت گھٹ گئی، کوئی راحت گھٹ گئی، ہم دین کے کام میں ہیں کہ یاد رکھو یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تمہارے کام سے بے خبر ہے، تمہاری قربانیوں سے بے خبر ہے، تمہاری محنتوں سے، ایسا نہیں ہے، مگر حکمت کا تقاضا ہے۔ اس حکمت کے تقاضے کی وجہ سے نقصان کی شکل آئی ہے، پھر یہ بدل جائے گی نقصان کی شکل، اور راحت اور رحمت کی شکل ظاہر ہو جائے گی۔ حکمت سے کرتے ہیں ایسا، اس لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ خدا گر بحکمت بھی بندر درے، کشایت بفضلش درے دیگرے۔ ایک اللہ کا عارف یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ حکمت کی وجہ سے کسی نعمت کا دروازہ بند کر دے تو گھبراؤ مت، حکمت سے بند کی ہے، آگے اپنے فضل سے دوسرا دروازہ کھول دیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام کرنے والوں کو خاص طور سے اس کی تلقین فرمائی ہے کہ وہ اللہ کا کام اللہ کے ساتھ اچھا گمان کر کے کریں۔ دین حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت کے جتنے اسباب مطلوب ہیں وہ اسباب لگنے چاہیے۔ اسباب اللہ نے اسی لیے دیے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے اسباب سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اسباب سے اپنی راحتیں لیتے ہیں، ایسے اپنے اسباب سے اپنا دین بھی کماؤ۔ یہ تقاضا ہے، اپنے اسباب سے اپنا دین بھی کماؤ۔ پانی لینے والا ڈول رسی لے کر پوری رسی لے کر جائے گا اور پانی لے کر آئے گا، کھودنے والا پوری کھدائی کرے گا، پھر پانی اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے لے لے۔ یہ محنت کا معیار کہلاتا ہے کہ اپنی محنت کے معیار کو وہاں تک لے جاؤ کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد آیا کرتی ہے۔ اس درمیان میں نا امید نہیں ہونا ہے کہ ہم نے تو بہت چلے دیے، بہت وقت لگایا، ہمارے حالات نہیں بن رہے ہیں، کہ بننے والے ہیں۔ گھبراؤ مت، بننے والے ہیں، اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ اپنی چیز کو آگے تک لے جاؤ۔ ایک دفعہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، شکایت بڑوں کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ دل کو اطمینان ہو جاوے، تو شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ آپ ہمارے لیے مددیں کیوں نہیں اترواتے؟ اللہ تدعو لنا، اللہ تستنصر لنا، کلمات دعا حدیث ہو گئے کہ ہماری حالت یہ ہے کہ بھوک، پیٹ بھرائی روٹی ہم کو نہیں مل رہی ہے، خوف اتنا ہے ماحول کا کہ رات کو نیند نہیں آتی ہے، بغیر بچاؤ کے انتظام کے سو نہیں سکتے ہیں، سونے کے لیے اپنے بچاؤ کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اتنے حالات شدید ہیں خوف کے اور بھوک اور تنگی، تو آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں اترواتے؟ آپ نے ان کی باتیں سنی، وہ سن کر کے جو جواب دیا وہ جواب تسلی کے بجائے تربیت کا تھا۔ جواب تسلی کا نہیں کہ سر پر ہاتھ پھیر دیا کہ اچھا بات ہو جائے گا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کر دیں گے، ایسا نہیں کیا، بلکہ تربیت کا جواب دیا
تربیت کا کیا جواب دیا؟ تربیت کا یہ جواب دیا کہ دیکھو تم سے پہلے زمانے کے لوگ جو دین کا کام کرتے تھے اور دین پر باقی رہتے تھے، ان پر جو حالات آئے ہیں وہ تمہارے حالات سے زیادہ سخت تھے۔ وہ کیا حالات تھے کہ ان میں سے بعضوں کو آرا سے سیدھا چیر دیا لوگوں نے، ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین پر سے ہٹتا نہیں تھا اور دین چھوڑتا نہیں تھا، اور لوہے کی کنگھی سے ان کی کھالیں چھیل دی گئی، بدن کی کھال چھیل دی گئی، اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین پر سے ہٹتا نہیں تھا۔ تو آپ لوگ بتاؤ کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں اور لوہے کے کنگھی سے بدن چھیلا گیا ہے؟ کہ ایسا تو نہیں ہوا، ایسا تو نہیں ہوا۔ تو پھر تمہارے حالات تو اسی مقابلے میں کم ہیں، اس لیے تم جلدی مت کرو، یہ فرمایا تم جلدی مت کرو، تمہارے حالات بننے والے ہیں، تمہاری تکلیف ختم ہونے والی ہے، تمہارا خوف امن سے بدلنے والا ہے، تمہاری بھوک دوکھ کی تنگی وہ بھی ختم ہونے والی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہونے والا ہے، مگر تم جلدی کرتے ہو، وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، جلدی مت کرو، اپنا کام پورا کر کے اللہ تعالیٰ کو بتاؤ۔ یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہوئی۔ جب اپنا کام تمہارا پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا اپنا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ تربیت کا جواب ملا، وہی جواب ہمارے لیے بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھی کام کرتے ہیں، ان پر حالات آتے ہیں، ناگواریاں آتی ہیں، قرضے بھی ہو جاتے ہیں، تنگیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ آفت نہیں ہے، یہ تکلیف ہے، آفت نہیں ہے، اور یہ تمام تکلیفیں قربانیوں میں لکھی جائے گی۔ یہ بیمار ہوا، اس کا قرضہ ہو گیا، اس کی تنگی ہو گئی، اس کو ستایا گیا، یہ سب لکھا جائے گا۔ جو جو تکلیفیں آئی وہ لکھ لی جاتی ہے۔ قرآن حدیث پڑھو، ان کو میرے راستے میں ایذائیں ہوئی ہیں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ ان کو میرے راستے کی تکلیفیں ہو گئی ہیں، میرے راستے کی ان کو ایذائیں دی گئی ہیں، من نے ماننا کہ حالات ان پر آ گئے ہیں، کہ یہ سب حالات میرے علم میں ہے، اللہ کہتے ہیں یہ حالات ان کے لیے انعام بن جائیں گے، یہ حالات ان کے لیے انعام بن جائیں گے، کہ ان کے گناہ ان حالات سے ایک تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اجتماعی قربانی 2024 اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہمارے ذریعے قربانی کروائے، آپ کی قربانی ہوں گی اور گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کری جائیں گی، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حصہ بک کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔